ایک بات کو یاد رکھیں، توبہ کی توفیق نہ ملنا یہ رب کی سزا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے سزا صرف یہی ہے کہ پتھر برسیں، سزا صرف یہی ہے کہ زمین کو پلٹ دیا جائے، سزا صرف یہی ہے کہ طوفان نوح آئے۔ گزشتہ امتوں نے ایک ایک گناہ کیا تو اللہ نے کسی قوم کی شکلیں بندر کو بنا دی، ایک ایک گناہ کیا تو کسی کی پوری بستی کو پلٹ دیا گیا، ایک گناہ کیا تو آسمان سے پتھر برسے، کسی قوم نے ایک گناہ کیا تو طوفان نوح آئے۔ یار گزشتہ امتیں ایک ایک گناہ کرتی رہی تو پوری کی پوری قوم کو عذاب میں لپیٹ دیا گیا۔ گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے نا، وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو۔ یار یہ امت تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گی۔ اس امت کے اندر تو قبروں سے مردے نکال کے ان سے بھی زنا کیا گیا۔ اس امت کے اندر تو بچوں کو قبروں سے نکال کے ان کی لاشوں کے ساتھ بھی بدکاری کی گئی۔ یار جس قوم کے اندر زینب جیسی بچیاں درندوں سے محفوظ نہ ہو، بتائیں اس قوم کے اندر کون سا گناہ ایسا ہے جو پچھلی امتوں نے کیا تھا اور ہم نے نہیں کیا؟ یار سب کچھ کرنے کے باوجود، مردوں کو قبروں سے نکال کے بدکاری کرنے کے باوجود، زینب جیسی بچیوں سے ظلم اور زیادتی کرنے کے باوجود، سگے بھائیوں کو سرے بازار پیٹ پیٹ کے قتل کرنے کے باوجود، ایک بات کو کبھی سوچا کہ ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے؟ ہمارے اوپر طوفان نوح کیوں نہیں آتے؟ ہماری شکلوں میں بگاڑ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ سب کچھ تو ہم نے کر لیا، تنہائی میں ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم سرزد نہیں کرتے؟ کیا تنہائی میں ہماری نگاہیں محفوظ ہیں؟ آج تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے، گھر میں سسر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی نگاہ سے اس کی بہو محفوظ نہیں ہے، سگا باپ ہے اور نگاہ اتنی غلیظ کر لی کہ سگی بیٹی محفوظ نہیں ہے، بیٹے کے ہاتھوں بیٹی بہن بھائی آپس میں محفوظ نہیں ہے۔ یار کون سا ایسا گناہ اس امت میں نہیں پایا جا رہا؟ کیا فیصلہ آباد میں سگے بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر رہے؟ کیا سگا بھائی بہن سے زنا نہیں کر رہا؟ ہر جرم اس قوم میں پایا گیا۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ طوفان نوح نہیں آیا، سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ آسمان سے پتھر نہیں برسے، سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری شکلوں کو بندر اور سور نہیں بنایا گیا، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے اوپر زمین کو پلٹ نہیں دیا گیا۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ عذاب الہی اور ہمارے گناہوں کے درمیان جو پردہ ہے، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ خدا کی قسم صرف حضور نہ ہو تو بتائیں ہمیں رب سے بچانے والا کون ہے؟ یار ہم نے کون سا جرم نہیں کیا؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس امت کے دامن میں موجود نہیں ہے؟ سب کچھ کیا، لیکن وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ خدا کی قسم صرف رحمت مصطفیٰ کا پردہ ہٹ جائے، پھر دیکھتے ہیں ہمیں خدا کے عذاب سے بچاتا کون ہے۔ اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہ ملنا، یہ اس کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔